بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیزنگ فیکٹس میں خوش آمدید دوستوں۔ یوم آزادی ہر سال 14 اگست کو پاکستان میں قومی تعطیل ہوتی ہے۔ اس دن کو پاکستان آزاد ہونے کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تھی اور 1947 میں برطانوی راج کے خاتمے کے بعد اس کو ایک خود مختار ریاست قرار دے دیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک پاکستان کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا، جس کا مقصد شمال میں ایک آزاد مسلم ریاست کا قیام تھا۔ اس تحریک کی قیادت آل انڈیا مسلم لیگ نے محمد علی جناح کی قیادت میں کی تھی۔ یہ واقعہ ہندوستانی آزاد ایکٹ 1947 کے ذریعے سامنے آیا، جس کے تحت برطانوی راج نے ڈومینین آف پاکستان کو آزادی دی، جس میں مغربی پاکستان، جس کو ہم موجودہ پاکستان، اور مشرقی پاکستان، جس کو اب ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر میں آزادی کا دن 27 رمضان المبارک کے ساتھ ملتا ہے، جس کی شام لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس دن اس دن کو سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی تشکیل کا علاقہ تاریخی طور پر 19ویں صدی کے بیشتر حصے میں برٹش انڈیا سلطنت کا حصہ تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 17ویں صدی میں نو آبادیاتی ہندوستان میں اپنی تجارت شروع کی، اور کمپنی کی حکمرانی 1757 سے شروع ہوئی، جب انہوں نے پلاسی کی جنگ جیت لی۔ 1857 کی ہندوستان بغاوت کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے نتیجے میں برطانوی ولی عہد برصغیر پاک و ہند کے بیشتر حصے پر براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے ڈھاکہ میں 1906 میں رکھی تھی۔ ان حالات کے تناظر میں جو 1905 میں بنگال کی تقسیم کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور اس پارٹی کا مقصد ایک الگ مسلم ریاست کی تشکیل تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کا دور برطانوی اصلاحات جیسے منٹوگا فورڈ ریفارمز کے ذریعے نشانزد کیا تھا، لیکن اس نے جابرانہ رولٹ ایکٹ کے نفاذ اور ہندوستانی کارکنوں کی طرف سے خود مختاری کے سخت مطالبات کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ اس دور کے وسیع پیمانے پر عدم اطمینان، عدم تعاون اور سول نافرمانی کے ملک گیر عدم تشدد کی تحریکوں میں بدل گیا۔ جنوبی ایشیا کے شمال مغربی علاقوں میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور علامہ اقبال نے دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے اپنی تقریر میں پیش کیا تھا۔ 3 سال بعد پاکستان کا نام ایک علیحدہ ریاست کے طور پر چودھری رحمت علی کی طرف سے مخفف کی صورت میں کیے گئے ایک اعلان میں تجویز کیا۔ یہ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے 5 شمالی اکائیوں پر مشتمل تھا۔ 1940 کی دہائی میں جیسے ہی ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں تیزی آئی، آل انڈیا مسلم لیگ کے زیر قیادت مسلم قوم پرستی کا ایک عروج ہوا، جس میں محمد علی جناح سب سے نمایاں رہنما تھے۔ ایک عرصے سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جذبات شدت اختیار کر رہے تھے۔ برٹش انڈیا میں مقیم مسلم تارکین وطن کے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے مسلم لیگ نے 1940 کی دہائی میں ہندوستان کی تحریک آزادی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، اور جنوبی ایشیا میں ایک مسلم ریاست کے طور پر پاکستان کے قیام کے پیچھے محرک قوت کے طور پر تیار ہوا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے 22 سے 24 مارچ 1940 کے 3 روز جنرل اجلاس کے دوران ایک رسمی سیاسی بیان پیش کیا، جسے قرارداد لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 23 مارچ 1956 وہ تاریخ بن گئی جس دن پاکستان ایک سلطنت سے جمہوریہ میں تبدیل ہوا، اور اسے یوم پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1946 میں برطانیہ میں لیبر حکومت دوسری جنگ عظیم اور متعدد فسادات جیسے حالیہ واقعات سے تھک چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس نہ تو اندرون ملک مینڈیٹ ہے، اور نہ ہی بین الاقوامی سطح پر حمایت، اور نہ ہی برٹش انڈین آرمی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ بے چین لاچار برٹش انڈیا بڑھتے ہوئے باغی ہندوستان پر اپنا کنٹرول جاری رکھنے کے لیے مقامی افواج کے بھروسے کم ہوتی گئی، اور یوں حکومت نے برصغیر پاک و ہند سے برطانوی حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1946 میں انڈین نیشنل کانگریس نے ایک سیکولر پارٹی ہونے کے ناطے ایک ریاست کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ، جو کہ ایک ریاست کے نظریے سے متفق نہیں تھی، آل انڈیا مسلم لیگ نے متبادل کے طور پر علیحدہ پاکستان کے خیال پر زور دیا۔ 1946 کا کیبنٹ مشن ہندوستان میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتہ کرنے کی کوشش کے لیے بھیجا گیا تھا، جس میں ایک غیر مرکزی ریاست کی تجویز پیش کی گئی تھی، جس میں مقامی حکومتوں کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے، لیکن اسے دونوں جماعتوں نے مسترد کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں کئی فسادات ہوئے۔
بالآخر فروری 1947 میں وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت جون 1948 تک برٹش انڈیا کو مکمل خود مختاری دے گی۔ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ برطانوی ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنے کا اصول بھی قبول کر لیا گیا ہے۔ آنے والی حکومتوں کو تسلط کا درجہ دیا جائے گا اور انہیں برطانوی رائٹ سے علیحدگی کا واضح حق حاصل ہوگا۔ وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان میں اقتدار کی منتقلی کی تاریخ 15 اگست دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی دوسری برسی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے پاکستان میں اقتدار کی منتقلی کی تقریب کی تاریخ کے طور پر 14 اگست کا انتخاب کیا کیونکہ وہ ہندوستان اور پاکستان میں دونوں ہونے والی تقریبات میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کیا گیا، جس نے برطانوی ہندوستان کی 2 نئی آزاد ریاستوں میں تقسیم کیا، ڈومینین آف انڈیا جو بعد میں جمہوریہ ہند بن گیا اور ڈومینین آف پاکستان جو بعد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا۔ اس ایکٹ نے بنگال اور پنجاب صوبوں کو دونوں ممالک کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ کار فراہم کیا، گورنر جنرل کے دفتر کا قیام، متعلقہ آئین ساز اسمبلیوں کو مکمل قانون سازی کا اختیار دینے اور 2 نئے ممالک کے درمیان مشترکہ جائیداد کی تقسیم کی۔ اس ایکٹ کو بعد میں 18 جولائی 1947 کو شاہی منظوری ملی۔ تقسیم کے ساتھ پرتشدد فسادات اور بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں اور پورے برصغیر میں مذہبی تشدد کی وجہ سے تقریباً 15 ملین افراد کی نقل مکانی۔ آزادی کے آس پاس کے مہینوں میں لاکھوں مسلمان، سکھ اور ہندو پناہ گزینوں نے بالترتیب پاکستان اور بھارت کی جانب نئی کھینچی گئی سرحدوں کا سفر کیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا نیا ڈومینین آزاد ہوا اور محمد علی جناح نے کراچی میں اس کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا۔ آزادی کا جشن بڑے پیمانے پر منایا گیا، لیکن 1947 میں آزادی کے دوران ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے پیش نظر ماحول گرم رہا۔ محمد علی جناح نے قوم کے نام اپنی پہلی نشریات میں کہا، 14 اگست پاکستان کی آزاد اور خود مختار ریاست کی قوم کی پیدائش ہے۔ یہ مسلم قوم کی تقریر کی تکمیل کا دن ہے جس نے اپنے وطن کے حصول کے لیے ایک گزشتہ چند سالوں میں عظیم قربانیاں دیں۔ ملک کے پہلے یادگاری ڈاک ٹکٹ جو جولائی 1948 میں جاری کیے گئے تھے، بعد کے سالوں میں 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر اپنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے 14 تاریخ کو جناح سے آزادی کا حلف لیا۔ ہندوستان روانہ ہونے سے پہلے جہاں حلف 15 کی آدھی رات کو ہونا تھا، وہاں 14 سے 15 اگست 1947 کی رات اسلامی کیلنڈر کے 27 رمضان المبارک 1366 کے ساتھ تھی، جسے مسلمان ایک مقدس رات کے طور پر مانتے ہیں۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوتی ہے، جہاں صدارتی اور پارلیمنٹ کی عمارتوں پر قوم کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد قومی ترانہ اور قائدین کے لائیو ٹیلی ویژن پر تقریبیں ہوتی ہیں۔ اس دن کی عام تقریبات اور تہواروں میں جھنڈا اٹھانے کی تقریب، پریڈ، ثقافتی تقریبات اور حب الوطنی کے گیت بجانا شامل ہے۔ اس دن اکثر ایوارڈ کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور پاکستانی اپنے گھروں پر قومی پرچم لہراتے ہیں اور اپنی گاڑیوں اور لباس پر اسے نمایاں طور پر واضح کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل امیزنگ فیکٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ نگہبان۔